تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اور سنیوں کا عقیدہ کوئی من گھڑت ہے؟ مجھے قسم ہے اللہ کی، لاڑکانے والا سنیوں تمہیں مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، میں سنیوں کے گھر میں پیدا ہوا، سنیوں کے گھر میں پلا، سنیوں سے پڑھا، کبھی کبھی ادھر ادھر بھی جھانک کے دیکھا دوسرے کیا کرتے ہیں، لیکن پوری تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچو میرے سر پہ قرآن بھی رکھو تو شہید اسد یہی کہے گا، سنیو مبارک ہو تمہیں، مذہب تمہارا ہی سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ تقریر تو میں ذرا جلدی ختم کر دوں گا، پھر آپ کو چھٹی بھی دوں گا۔ ٹھہرو یار، ٹھہرو، چھٹی دوں گا کہ جس کا جی چاہے میرے سچے مذہب پر سوال کرے، انشاءاللہ بزرگوں کا دامن پکڑ کر اس کی تسلی کراؤں گا۔ رکا وکا مت بھیجنا، رکا نہیں۔ جس کے دل میں میرے سچے مذہب پر کوئی سوال ہو، کھڑا ہو جائے، سوال کرے، انشاءاللہ جواب دیتا جاؤں گا۔ ابو بکر ایمان میں سب سے اول، ہجرت میں سب سے افضل، اور تیسرے نمبر پر ہے جہاد۔ جہاد ہے دو طرح کا، ایک مال کے ساتھ، ایک جان کے ساتھ۔ تو مال اور جان کے ساتھ جہاد میں بھی ابو بکر سب سے اول۔ 40,000 درم تھے ابو بکر صدیق کے پاس جب نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو 40,000 کے 40,000 مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیے۔ یہ تو آپ نے کئی بار سنا، اس موقع پر اتنا مال دیا، اس موقع پر اتنا مال دیا، اس موقع پر اتنا مال دیا، اور تبوک کے موقع پر سارے گھر کا سارا مال دے دیا، سنا نا؟ اب لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق ایمانداری نہیں تھے، تو کہتے ہیں توبہ توبہ بے ایمان تھے، مرتد تھے۔ اوے ابو بکر صدیق کو گالی نہ دو، ابو بکر کو گالی دینا مصطفیٰ کو گالی دینا ہے، اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے۔ اب قرآن سنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ حبیب پیارے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، مال لو، ایک چیز لو، ایک چیز دو، ایک چیز اور ایک چیز لو۔ کیا؟ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال لو، صدقہ لو، اور دو کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تطہرہم وتزکیہم بہا، حبیب پیارے ان سے مال لے کر ان کو پاک اور صاف کر دو۔ ابو بکر نے 40,000 درہم اس وقت خرچ کیے جب مکہ شریف میں تھے۔ میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا اتنا نفع کسی نے نہیں دیا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا میں رسول نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، پر ابو بکر ایک ایسی ذات ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن میں مصطفیٰ عطا فرماؤں گا۔ اب اگر کہو مال تو لیا
پاک نہیں کیا تو مجرم کون؟ اور یہ تو قرآن کہتا ہے جس کا مال سرکار نے قبول نہیں کیا اس کو پاک بھی نہیں کیا. سالبہ والا واقعہ پڑھ لینا. پتہ چلا ابو بکر صدیق جنتی. حضرت ابو بکر سپاہ صحابہ نام رکھوانا آسان ہے، صحابہ کا عقیدہ رکھنا مشکل ہے. نام رکھوانا آسان، عقیدہ رکھنا مشکل. ابو بکر صدیق سے ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے 8، ایک دروازے سے نمازی اندر جائیں گے جن کو نماز کے ساتھ زیادہ محبت، کچھ وہ ہیں جن کو روزے کے ساتھ زیادہ محبت، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت، کچھ وہ ہیں جن کو مال خرچ کرنے میں اللہ کی راہ میں زیادہ محبت. سرکار نے فرمایا جنت کے دروازے 8 ہیں، جس کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوگی اسی دروازے سے اندر بلایا جائے گا. ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا یہ تو فرمائیے کیا آپ کا کوئی امتی ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ ابو بکر کا ایمان کیا تھا؟ ابو بکر کا ایمان یہ تھا یہ اللہ کے محبوب ہے، اپنے ہر امتی کے انجام کو بھی جانتے ہیں کس کو کس دروازے سے جنت بلایا جائے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کی یہ بات سن کے فرمایا اے ابو بکر وہ تو ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے ہی اندر بلایا جائے گا. جو ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی، اللہ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کا دامن نصیب رکھے. گفتگو ختم. اب اگر کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو فقیر حاضر ہے. 1.25 گھنٹہ تقریباً ہو گیا. ابھی کون سا بیٹھ گیا ہوں یار میں. سنائیں گے آپ کو سنائیں گے. جی جی آگے میں آپ سے مائک نہیں بابا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ ان دونوں میں سے عظمت کسی کی اعلیٰ ہے؟ بس آپ ایک کا جواب دے پھر دوسرا سوال. اگر مقابلہ میرا اور حضرت امیر معاویہ کا ہو، مقابلہ آپ کا اور حضرت امیر معاویہ کا ہو، تو ہم زمین پر امیر معاویہ آسمانوں پر. لیکن اگر مقابلہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کا ہو تو حضرت امیر معاویہ زمین پر، مولا علی آسمانوں سے بھی اوپر. میں جو سوال کروں گا اس کا جواب جو ہے وہ ایسا جواب ہو جو تحریر بھی طرح ہو، کسی بھی کتاب کا اس میں حوالہ ہو. میرا یہ سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مشکل کشا کس طرح ہیں؟ پہلے سوال کا جواب ہو گیا، شکریہ. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی جو مشکل کشا ہے تو کس طرح ہے؟ پہلے تو نبی پاک کا فرمان سن لو. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے میں علی سے. کیا مطلب؟
علی مجھ سے، میرے صحابہ میں سے، میری اہل بیت میں سے، میری امت میں سے، اور میں علی میں سے. کیا مطلب میرا جمال دیکھنا ہو علی کو دیکھو، میرا کمال دیکھنا ہو علی کو دیکھو؟ نبی کریم علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، میرا علی ہر مومن کا ولی ہے. ہر مومن کا ولی کا معنی، اور اللہ کا شکر ہے یہ مومن علی کو مددگار مانتا ہے. ایک آدمی کہنے لگا نہیں، ولی کا معنی تو دوست ہوتا ہے. میں نے کہا تو دوست کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اب بھی یقین نہیں آیا تو اور بھی سوال کا کیا ہے، میں سوال کرتا جا رہا ہوں، آپ اس کے جواب دیتے جائیں. ایک منٹ ابھی بات تو پوری ہونے میں. ویسے مجھے آپ یہ بتا دیں آپ سوال کریں گے کتنے؟ کیونکہ ایک آدمی کو میں ایک سوال کی اجازت دیتا ہوں، باقیوں کا بھی حق ہوتا ہے نا. 2 کر لیے، چلو آپ کو تیسرے سوال کی بھی اجازت ہے، لیکن چوتھے کی نہیں، کیونکہ باقیوں کا بھی حق ہے نا. صحیح ہے نا؟ ابھی ایک بات پوری نہیں ہوئی، بات پوری نہیں ہوئی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، میرا علی ہر مومن کا ولی ہے. ایک آدمی کہنے لگا ولی کا معنی مددگار نہیں، دوست. میں نے کہا اچھا دوست، ہاں. میں نے کہا یہ بتا دوست سچا کون ہوتا ہے، کھانے پینے والا یا مشکل میں کام آنے والا؟ دوست باشد کے گیرد دست دوست، در پریشانیوں درماندگی. اور اب سنو حضرت علی مشکل کشا کس طرح ہے. بندہ جب اللہ کی راہ میں چلتا ہے سالک، تو شیطان رستے میں روڑے اٹکاتا ہے. تو جب سالک کو مشکل پڑتی ہے تو اس وقت مولا علی اس مشکل کو دور کرتے ہیں. یہ جو علی مشکل کشا ہے، یہ روحانی طور پر بندے کا رتبہ گھٹ رہا ہو، شیطان راہ مار رہا ہو، تو وہ مولا علی کی طرف توجہ کرے تو مولا علی آ کے مدد کرتے ہیں. نہیں اعتبار تو وہابی ہو یا دیوبندی، سب کے مشترکہ گرو اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب صراط مستقیم اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر لکھا ہے اس کے پیر سید احمد بریلوی کی مدد کے لیے مولا علی آئے. جی علی. میرا عرض یہ ہے کہ آپ سوالوں کا قید جو لگا رہے ہیں یہ میرے خیال میں بہتر نہیں کہ اگر کوئی اور سوال کرنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، مگر میرے سوالوں کا جواب آپ دیتے جائیں. نہیں بس باقیوں کا بھی حق ہے نا، حق ہے نا، آپ کر لیں، ابھی بہت سے لوگ ہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ اولاد کی عظمت کا شان زیادہ ہے یا کسی ولی کی عظمت کا اولاد کی عظمت کا شان زیادہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج جو مولا علی کی اولاد ہے اس کی شان زیادہ ہے یا کسی ولی کی اولاد کی شان زیادہ ہے؟ ایک ہے مولا علی کی اولاد امام حسن، امام حسین. یہ مولا علی کی جو اولاد ہے ان کی شان باقی سب کی اولادوں کے سے زیادہ ہے. نبی پاک نے فرمایا یہ حسن بھی حسین بھی جنتی جوانوں کے سردار. اور ایک آج ہے مولا علی کی اولاد. مولا علی کی اولاد میں سے جو علی پاک کے طریقے پر ہے، جو مولا علی کی اولاد میں سے محمد کریم کے طریقے پر ہے وہ شان والا. لیکن اگر کوئی مصطفیٰ کے طریقے پر نہیں اور کسی جواہے کا بیٹا مصطفیٰ کے طریقے پر ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
ٹھیک ہے، تسلی ہو گئی آپ کی؟ الحمدللہ۔ ہاں جی، ایک آدمی نے آج مجھ سے بات کیا کہ ہم لوگ زیادہ ہیں کہ سنی غلط ہیں، تم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دستگیر جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ میں نے کہا جی ہم مانتے ہیں۔ بولا کہ وہ سنی تھا یا اہل حدیث؟ میں نے بولا یہ میں پوچھوں۔ سوال یہ ہے کہ تم 11ویں دیتے ہو پیروں کے پیر دستگیر کی۔ ابھی بھائی تیرا سوال پکا کر لوں پہلے۔ 11ویں دیتے ہو پیروں کے پیر کی، وہ تو وہابی تھے، سنی نہ تھے۔ ابھی کیسے وہابی تھے؟ وہ جی وہ رفع یدین کرتے تھے۔ وہابی نماز کس طرح پڑھتا ہے؟ حال حدیث اصل وہابی وہی ہے، نماز پڑھتے رفع یدین۔ اور غنیت الطالبین میں لکھا ہے کہ رفع یدین کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غنیت الطالبین پیروں کے پیر کی کتاب ہی نہیں۔ بولو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ بولو کس تاریخ کو؟ یہ اہل حدیث کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو؟ کتنا فرق ہے؟ اور غنیت الطالبین میں کیا لکھا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ ہاں اس میں یہ لکھا ہے غنیت الطالبین میں۔ تو کیا خیال ہے پیروں کے پیر کو اتنا بھی نہیں پتا تھا جتنا آپ کو پتا ہے؟ تو یہ کتاب پیروں کی پیر کی۔ اگر تجھے غنیت الطالبین سے اتنا ہی پیار ہے تو سن، غنیت الطالبین میں لکھی ہے 20 تراویح اور یہ پڑھتا ہے 8 تراویح۔ تو بول پھر پیروں کا پیر سنی تھا کہ وہابی؟ غنیت الطالبین میں لکھا ہے جب امام قرآن پڑھے تم چپ کرو۔ یہ وہابی جو اہل حدیث اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، یہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پیروں کے پیر نے لکھا اذا قرأ فانصتوا، امام قرآن پڑھے چپ کرو۔ تو بولو پیروں کے پیر سنی تھے کہ وہابی؟ یہ چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں، چوتھے دن بھی یہاں بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ پنجاب میں کرتے ہیں۔ ہاں اہل حدیث والے چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں۔ غنیت الطالبین میں لکھا ہے 3 دن قربانی۔ تو بولو پھر پیروں کے پیر سنی کے وہابی؟ غنیت الطالبین میں لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شیطان کے ایک بیٹے کا نام حدیث ہے۔ ہاں شیطان کے ایک بیٹے کا نام، اس کا کام یہ ہے وہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بھی اپنے آپ کو الحدیث کہلواتا ہے، یہ بھی وسوسے ڈالتا ہے تیری نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اب بول اب بول۔ وہابی کہتا ہے، الحدیث کہتا ہے رسول اللہ آ نہیں سکتے۔ تفسیر روح المعانی پڑھ رہا ہوں، الحاوی للفتاوی پڑھ رہا ہوں۔ پیروں کے پیر فرماتے ہیں میں جاگ رہا تھا، اللہ کا محبوب تشریف لے آیا۔ سرکار نے فرمایا بیٹا تو واز کیوں نہیں کرتا؟ عرض کیا نانا جان یہ عربی میں اجمی میں ان کے سامنے واز کیسے کروں؟ سرکار نے فرمایا افتح فاک، ذرا منہ کھول۔ فرمایا جاگتے جاگتے میں نے جاگتے جاگتے منہ کھولا تو نبی کریم علیہ السلام نے براہ راست 7 مرتبہ میرے منہ کے اندر اپنا لب مبارک ڈالا۔ یہ اہل حدیث آج کا وہابی کہتا ہے نبی آ نہیں سکتے، فائدہ دے نہیں سکتے، اور پیروں کے پیر فرماتے ہیں رسول اللہ آئے، رسول اللہ نے فائدہ دیا۔ اب بولو پیروں کے پیر سنی تھے کہ وہابی تھے؟ ہو گیا گزارا؟ ہاں جی پھر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کر لیں ادھر ہوں، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مرتضیٰ ہر مومن کا ولی ہے اور مددگار ہے، کہ علی مرتضیٰ
حضرت ابو بکر صدیق کا بھی مددگار تھا، حضرت عمر فاروق کا مددگار بھی تھا، اور حضرت عثمان غنی کا بھی تھا. اور حضور نے کھلنے غدیر کے موقع پر فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. تو پھر حضرت علی مرتضیٰ کو پہلے خلافت کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ اسی پر وضاحت فرمائیں، مہربانی. من کنت مولا فہذا علی کا مولا، یہ کہاں سے نکلا کہ خلیفہ بلا فصل؟ مولا کا تو مانا یہاں ہے پیارا. اگر تم خلیفہ مانا کرو تو مانا پتا کیا بنے گا؟ من کنت مولا، جس کا میں خلیفہ، فہذا علی مولا، تو یہ علی بھی اس کا خلیفہ. یہ مصطفیٰ کس کے خلیفے؟ اسی لیے شیعوں کو آج تک سمجھ نہیں، حدیث پوری بھی نہیں. آگے لفظ اللہم وال من والا وعاد من نابا، یا اللہ جو علی سے پیار کرے تو بھی اس سے پیار کر. تو پتا چلا یا علی، پتا چلا حدیث کا معنی یہ ہے من کنت مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں پیارا. فہذا علی مولا، علی بھی اسے پیارا. یہ صرف پیار کے معنی میں ہے، خلافت کے معنی میں نہیں ہے. خلیفہ نہیں ہے. ہم کہتے کر لو، اگر مولا کا مولا خلیفہ تو مولا یہ اللہم وال من والا، یا اللہ جو اس کو خلیفہ مانے تو بھی اس کو خلیفہ بنا. تو سارے خلیفے بن گئے. یہ تو عقل کے خلاف ہے. ہاں جی سر، گزارش یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے چلے کہ ہم بھی اہل سنت سے واسطہ رکھتے ہیں. ہمیں راستوں میں، اپنے دفتروں میں یہ لوگ تنگ کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں. ہمارے پاس اگر اتنی تعلیم نہیں ہوتی ہے، ان کو جواب آپ نہیں دے سکتے ہیں، اسی لیے ہم آپ سے پوچھتے ہیں. جس نے پہلے آپ سے سوالات کیے وہ بھی اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا. ہم سے تقریباً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جب پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر مومنین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا امیر معاویہ، اس کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس کے بیٹے کی امام حسن اللہ تعالیٰ اور امام حسن اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہوئی. تو آپ اس پر وضاحت کریں کہ ان میں سے جو لڑائیاں ہوتی آئی ہیں پہلے بھی بعد میں بھی، تو سچا کون تھا ان میں؟ یہ تو سب جانتے ہیں حضرت علی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے واسطہ رکھتا تھا وہ سچائی تھا، مگر یہ جو لڑائی ہوتی آئی حکومت کی طرف سے، یہ اس پر آپ ذرا وضاحت فرمائیں. شکریہ. سن لو لاڑکانے والوں، ہم تو ہیں علی اور آل علی کی پارٹی. جتنی دیر تک حضرت علی مرتضیٰ سے حضرت امیر معاویہ کی لڑائی رہی، ہم مولا علی کی پارٹی. ہم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ غلطی پر تھے، اجتہادی. حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن آ گئے. اب ہم آل علی کی پارٹی، آل نبی اولاد علی کی پارٹی. ہم پھر امام حسن کے ساتھ 6 مہینے تک حضرت امام حسن اور حضرت امیر معاویہ کی لڑائی رہی. ہم کس کی پارٹی؟ امام حسن کی. ہم کہتے ہیں ان 6 مہینوں میں بھی حضرت امیر معاویہ غلطی پر تھے، اجتہادی غلطی. لیکن 6 مہینے کے بعد میرے امام حسن نے کر لی صلح. جب صلح کر لی اب ہم کس کی پارٹی؟ امام حسن کی. ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا تم لڑے کیوں تھے، صلح کیوں کی تھی، ہم تو بس آپ کی پارٹی ہے، جن کے ساتھ لڑو گے ہماری لڑائی، جب صلح کر لو گے ہماری صلح. جب امام حسن نے صلح کر لی حضرت امیر، اب کوئی میں بغیرت تھوڑی ہوں کہ میں صلح نہ کروں. میں نے کہا امام جب تک تم لڑتے رہے ہم بھی لڑتے رہے، جب تم نے صلح کر لی ہم نے صلح کر لی. پھر صلح کے بعد
امام حسن مجتبی نے حضرت اپنی شہادت تک کبھی امیر معاویہ سے لڑائی نہیں کی. جب بعد میں کبھی لڑائی نہیں کی تو ہم لڑائی کیوں کریں؟ حضرت امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین آ گئے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، ہم کیوں کریں؟ حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید آ گیا، امام حسین نے تلوار کھڑی کر لی، ہم نے بھی تلوار کھڑی کر لی. ہم نے کہا اعلی نبی اولاد علی، جن کے ساتھ تمہاری صلح ہماری صلح، جن کے ساتھ تمہاری لڑائی ہماری لڑائی. کیا خیال ہے؟ شکریہ جی. پنجاب کا بزرگ ریاض احمد گور شہری کوٹری میں آستانہ ہے اس کا، وہ کہہ رہا ہے میری ٹانگ میں تصویر نظر آتی ہے، آج اس میں روشنی ڈالے. وہ ایک روشنی تازہ تازہ بھی آئی ہے وہاں. ابھی تازہ تازہ اس کی ایک اور عورت سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اخبار میں تھا. جی ہاں، مار مار کے اس بیچاری کی جان نکال دی. آمینہ بی بی اس کا نام تھا. تشدد کیا. عیسیٰ علیہ السلام تو جب تک رہے عدم تشدد کا طرز دیتے رہے، پتہ نہیں اس کو کیا پٹی پڑھا کے گئے. اور ہم نے تو یہی پڑھا تھا عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر نازل ہوں گے. رسول اللہ تو یہ کہتے ہیں امریکہ میں آئے تھے، پتہ نہیں اب سچا کون ہے. ہم تو رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں. یہ گور شاہی ہے، پروتن دھوڑ شاہی. جی صاحب، مولا علی فرماتے ہیں کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ کی لعنت. میں نے کہا ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی، اگر ملتی ہے تو بولو. دوسرا، اگر یہ کہتے ہو کہ مولا علی کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، ہم سنی ہے وہابی نہیں ہے، مگر نہ مولا علی کے خلاف بھی بہت کچھ ملتا ہے. حدیثوں کی باتیں ہو رہی ہے. ایک مستند حدیث میں ابو بکر صدیق کے خلاف بات نہیں ہے. مطلب خلاف ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں برا برا کہا گیا، لیکن رسول کے فیصلے میں، یعنی کہ زمانہ رسول کے فیصلے میں جو زکوٰۃ کے بارے میں فیصلہ ہوا اور جو زمانہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں زکوٰۃ کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اس میں تضاد پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے علی نے کہا تھا کہ میں خلافت قبول نہیں کرتا ہوں دوسرے نمبر پہ، کیونکہ دوسرے نمبر پر تو علی کو خلافت دی نہیں گئی، پیش کی گئی تھی، نہیں پیش کی گئی، قبول کی ہے، نہیں پیش کی گئی. تیسرے نمبر پہ ایک منٹ، اگر میں نہیں ہوں، ایک منٹ، میں عالم دین نہیں ہوں، میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہے، اس لیے دیکھو نا. ایک منٹ بات پلیز. ساری آپ کی باتیں سنی ہے، میں تو بولا ہی تھوڑا ہوں. مولانا صاحب ایک منٹ دیکھیں، میں تو بات ختم کر رہا ہوں. میرا پیر علی، یہ تو ہے سیدھی سی بات ہے نا کہ علی ہے میرا پیر. علی میرے پیر نے ابو بکر سے لڑائی کی. دیکھو نا، ایک منٹ سوچو، ٹھنڈے دل سے سوچو. میرے پیر نے ابو بکر سے لڑائی کی، تو تیسرے نمبر پہ، تیسرا نمبر تو بعد میں آ گیا، پہلا نمبر تو نپٹا لے. ایک منٹ، اس وقت جو علی نے کہا، علی پاک نے ابو بکر صدیق سے لڑائی کی. مولانا صاحب یہ دیکھیں، بچوں کی کوئی کلاس نہیں لگی ہے، آپ بھی کلاس لگانے کے لیے دیکھیں نا. مولانا صاحب ایک منٹ، دیکھیے غصے کی بات نہیں ہے، بات ہو رہی ہے سوال جو یہ واحد مولوی ہے، شیعوں میں بھی ایسا نہیں ملے گا. مولانا صاحب جو چوک میں کھڑا ہو کر کہے مجھ پر سوال کرو. عالم نہیں ہوں، سنیے، میں عالم نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری اسٹڈی ہے اس میں یہ ملتا ہے کہ تیسرے نمبر پر جب شورا کے کچھ بندوں نے، 6 بندے تھے یا جو کوئی بھی تھے، انہوں نے علی کے آگے خلافت پیش کی اور یہ شرط رکھی کہ میں آپ کو علی خلافت پیش کی جاتی ہے، آپ حقدار ہو اس چیز کے، لیکن شرط یہ ہے کہ کتاب اللہ، سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا. علی نے یہ کہہ کر کیوں رد کر دی
کہ میں کتاب اللہ اور یہ ضعیف بات ہے، کتاب رسول شیخین والی بات نہیں ہوئی، ضعیف بات ہے. میں کہہ رہا ہوں یقین کا انکار کیا. شیخین کی سیرت پر عمل کا انکار یہ بالکل ضعیف بات ہے، من گھڑت ہے. میں اس طریقے میں جلدی لوگ کمال ہے. اب دیکھیے علی مرتضیٰ نے شیخین کے طریقے پر عمل کیا. صدق کے مسئلے میں علی پاک نے کس کے قانون پر عمل کیا؟ بولو بھائی میں عالم نہیں ہوں. ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ اب میں عالم نہیں ہوں. ایک منٹ دیکھیے، علی مرتضیٰ نے جو سوال ہے میرے صدق کے مسئلے میں ابو بکر کی سیرت پر عمل کیا تھا. سر پلیز. اچھا جی جی بسم اللہ جی. میں زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا، صرف 2 سوال. ایک صرف 2 سوال. ایک سوال اس لیے کہ ٹائم بہت ہو گیا نا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گلے پر بھی بڑا اثر ہے، اور کل بھی تقریر کرنی ہے، پرسوں جمعہ بھی پڑھانا ہے، تو ظاہر بات ہے دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے نا، تو حق تو کسی کا نہیں مارنا چاہیے نا. ہاں ٹھیک ہے جی. تو امریکی کھلاڑی جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم چاند پر اترے ہیں. پلیز. ہاں جی. امریکی کھلاڑی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم چاند پر اترے ہیں. آپ برائے مہربانی یہ بتائیں کہ یہ قرآن کے خلاف اور قدرتی منشا کے خلاف ہے؟ نہیں کہاں خلاف ہے؟ ٹکر کھاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، کوئی ٹکر نہیں کھاتا. آیت پڑھ دیجئے ٹکر کھاتا ہو تو. بس ٹھیک ہے، بس ایک سوال کے خلاف نہیں ہے. ایک سوال بس. یار باقی پلیز ایک سوال ہے. ایک سوال. زیادہ وہ دین کی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دین کی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ پلیز یہ بتا دیں. دین کا معنی یہ ہے جو مصطفیٰ کہے اس کو مانو، بس. ٹھیک ہے. چلیے بھائی. سوال کرنے میں پہلے ایک نعرے کا جواب دیے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، مرشد حسین. میرا صاحب یہ آپ بتائیں کہ حضرت عمر کی اس وقت عمر کیا تھی کہ وہ ایمان لائے، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھے؟ 17 سال. 17 سال. شیعہ تو کہتے ہیں کہ 35 سال دی. چلو 35 ہوگی پھر کیا ہوا؟ اس میں کیا جھگڑا ہے؟ مسلمان تو ہو گئے تھے نا، بس ٹھیک ہے. جی بسم اللہ. ادھر ان کا نمبر پڑا. یہ بڑی دیر سے آپ یہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں. جی کچھ دن پہلے اخبار میں لکھا ہوا تھا، ایک نے سوال پوچھا تھا کہ صحابات سے یعنی بیویوں سے امتی کی شادی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. اس مولوی نے اخبار میں لکھا ہوا تھا کہ صحابات بیوی سے شادی کرنا جائز ہے. ہم آپ سے یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اس نے جو پوچھا تھا اس مولوی نے جواب دیا تھا، پتہ نہیں وہ کس طریقے کا تھا. ہم کو یہ بڑا ایک اندر میں ایک ڈر ہے. اب اللہ کی مہربانی سے آپ ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ہمارے کو یہ بتاؤ کہ اس مولوی نے یہ فتویٰ صحیح دی ہے یا غلط دی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سید زادی کی شادی سید سے ہو، بہتر یہ ہے. لیکن اگر سید زادی کا نکاح غیر سید سے ہو جاتا ہے تو اب وہ نکاح ہو گیا. سید زادی کو اگر رشتہ سید والا نہیں ملتا، سید زادی غیر سید سے نکاح کرتی ہے تو اولاد حلال کی ہے، نکاح ہے. جی السلام علیکم. سوال ہے کہ ریاض چیز کیا؟ بات سنو نا، بات سنو. ایک ہوتی ہے ہنڈی. ہنڈی کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جو آج کل گئے ملکوں میں ہنڈی چلاتے ہیں، وہ کچھ منافع لے کے اس کے رشتے داروں کے پاس پیسے بیچتے ہیں. یہ ریاض ہے یا نہیں؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا. بیاج تو کہتے ہیں سود کو. سود یہ ہوتا ہے کچھ پیسے دے کر اوپر نفع لینا، اور ایک ہوتے ہیں سروس چارجز. سروس چارجز اور ہوتے ہیں، وہ اوپر نفع اور ہوتا ہے. ₹1,00,000 پر ہر مہینے 3,000 لینا یہ سود ہے، 2,000 لینا سود ہے.
اور لکھت پڑھت کی قیمت لینا یا پیسے کسی جگہ پہنچانا اس کا کرایہ لینا یہ سود نہیں. آج کل سعودیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے پیسے لیتے ہیں 10,000 لیتے ہیں یا 20,000 لیتے ہیں, اپنا منافع نکال کے اس کو واپس پیسے دیتے ہیں. کیا یہ ریاض نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ریال لے کر پیسے دینا یہ بیاج نہیں ہے. جب کرنسی بدل جائے تو بیاج نہیں ہے. جی جلدی کرتے جائیں بھائی. جماعت اہل سنت کو آنے والے ہر فرد کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال یہ ہے سر کہ ہمارے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے اپنی حیاتی میں کتنی اولاد فرمائی؟ سوال یہ کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی حیاتی میں کتنی اولاد کی؟ اللہ تو ابھی تک حیات ہے, نہیں یہ ساری اولاد آدم علیہ السلام کی ہے. ہاں اس ٹائم میں آدم علیہ السلام حیات تھا, اس ٹائم پر اس نے اللہ تعالیٰ کی کتنی اولاد تھی؟ اس کو کافی اولاد تھی, میں نے گنی نہیں ہے. کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. ہاں جی آپ کی میں نے ایک پیری پڑھی تھی کہ اشرف علی تھانوی کافر ہے. وہ جو ان کو اپنا پیر مانتے ہیں وہ کیا ہے, اور اشرف علی تھانوی کیسے کافر ہیں, ان کے کیا عقیدے تھے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہماری کوئی کسی کے ساتھ ضد نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے وہ مسلمان ہے, وہ سرکار کا غلام نہیں گستاخ ہے, خاص سگا چچا کیوں نہ ہو وہ کافر ہے. یہ جتنے ہیں نا جتنے دوسرے سب کہتے ہیں نبی پاک کا خیال نماز میں آ جائے تو گدے کے خیال سے برا ہے, اور جو آدمی یہ کہے کہ نبی کا خیال گدے کے خیال سے زیادہ برا ہے وہ مسلمان. اگر اس کو یہ پتا ہے کہ پھر وہ بھی اسی زمرے میں, وہ بھی اسی زمرے میں. جی اگر نہیں پتا تو پھر کافر نہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول اللہ. کچھ دن پہلے لارکانہ میں ایک دیوبندی جاہل عالم آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جاہل بھی اور عالم بھی وہ جاہل کہہ رہے تھے کہ ہم رائے کے فقیر ہیں اور یہ سنیوں کی تاریخ دعوت اسلامی والے صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ پر یہ شرک کرتے ہیں. آپ مہربانی فرمائیں اس پر کچھ وضاحت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو 12 مرتبہ مدینہ دکھائے. آمین آمین. دیوبندی جو ہے وہ سن لے, دیوبندیوں کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی وہ کلیات امدادیہ صفحہ 61 ورق کی طرف بائیں, وہاں لکھتے ہیں کہ جو آدمی یہ کہتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی اس کو وظیفہ میں بتاتا ہوں کرے. دیوبندیوں کو پیر و مرشد وظیفہ بتا رہے ہیں وہ سنو. وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے غسل کر کے اچھے سفید کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے 2 رکعت پڑھو. 2 رکعت پڑھ کے مدینے کے تاجدار کا تصور کرو کہ مدینے کے تاجدار نے سفید کپڑے پہن رکھے ہیں, سر پر سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے, اور پھر سرکار کا تصور کر کے دائیں طرف منہ کرو, دائیں طرف منہ کر کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. بائیں طرف منہ کر کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. پھر دل کی طرف توجہ کر کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ان کے پیر کہتے ہیں یہ یا رسول اللہ والا وظیفہ کرو گے کملی والا زیارت کرا دے گا. مہربانی فرما کر دعوت اسلامی پر وضاحت فرمائیں. دعوت اسلامی سنیوں کی وہ جماعت ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. چلیے صاحب. وعلیکم السلام. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ اسلام میں قرآن شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے میں مت پڑھو. پھر یہ ہم سنی شیعہ اور وہابی کے لیے ہیں, اور اس میں سے اس آیت میں سے کیا مقصد ہے؟ آیت کا مقصد یہ ہے جو اللہ کی رسی قرآن ہے نا, قرآن اس کو مضبوطی سے تھام لو, قرآن کو مت چھوڑو.
कुरान को छोड़ोगे तो फिरके फिरके बन जाओगे। मेरा दावा यह है कि कुरान को मजबूती से सिर्फ सुन्नियों ने थामा है। इसी रुकू के अंदर एक आयत है, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, क़यामत का दिन आएगा, कईयों के चेहरे चमकते दमकते होंगे। किन के चेहरे चमकते होंगे? मैं नहीं कहता, सहाबी रसूल कहते हैं। तफसीर इब्न कसीर पढ़ रहा हूं, वहां लिखा है यौम तबयद्दु वजूह अहली सुन्नत, क़यामत के दिन सुन्नियों के चेहरे चमकते होंगे। हो सकता है कोई देवबंदी कहे हम सुन्नी हैं, तो मैं सुन्नी की निशानी बताता जाता हूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, करबला के बीमार फरमाते हैं, अली मुर्तजा के पोते फरमाते हैं, हुसैन पाक के लख्ता जिगर फरमाते हैं, फरमाया अलामत अहले सुन्नत कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह, सुन्नी की निशानी ये है वो रसूलुल्लाह पर सलात बड़ी पड़ता है। सर अस्सलाम वालेकुम। अर्ज ये है कि आजकल सिंध में कुछ नक्शबंदी बुजुर्गान दिन कहते हैं कि गौस आजम रबिल्लाह तआला का कदम जो है नक्शबंदियों पर नहीं है। इस पर हमको वजाहत करे कि नक्शबंदियों पर है या नहीं। मैं खुद नक्शबंदी हूँ और मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है कि मुझ पर भी गौसुल वरा का कदम है, मेरे पीरो मुर्शिद पर भी गौसुल वरा का कदम है। चलो साहब आगे। लड़ो नहीं बस लड़ो नहीं भाई जी, बस भाई। जिसने एक बार सवाल कर लिया वो दोबारा सवाल न करे जी। इस्लाम और सुन्नियत तो प्यार का सबक देती है भाई, प्यार। वो पांच जले दिए सवाल ये है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेटियां कितनी थी? शिया की किताब है उसूल काफी, किताब तारीख उठाकर देखिए, वहां लिखा नबी पाक की बेटियां हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन से 4, वहां लिखे एक ज़ैनब, दूसरी रुकैया, तीसरी उम्मे कुलसूम, चौथी फातिमा। बाबा ने बुधो ख्याल करे बुधो ने बाबा ने बस करे हो चुप करे हो बुधो। अरे हल बाबा में भी है लो हाणे जीअं त टाइम काफ़ी गुज़री चुको आहे ऐं मौली साहब जन जेकॾहिं कंहिंखे बि अञा सुवाल करणो हुजे त इंशाअल्लाह उहे सभु जवाब ॾींदा। वरी कंहिं ॿिए मौक़े ते साईं खे अर्ज़ु कंदासीं त इंशाअल्लाह पोइ तव्हां कुझु तयार बि थी अचिजो ऐं अहिड़ी शइ न पुछो जो नफ़रत पैदा थिए ऐं पाण में जेकॾहिं सुन्नी हुजनि हिक ॿिए खे निशानो बनाइनि त मां कादरी फलाणो नक्शबंदी ऐं हुजूर फरमाईंदा त ज़ुल्मुल मोमिनीन खैरा, ॿिए मोमिन में गुमान सही रखंदा कयो, ग़लति गुमान न कंदा कयो। तंहिंजे करे सुवाल अहिड़ो हुजे जेको कंहिंजी दिलि आज़ारी न थिए। ऐं हा चओ जीअं त उहो मां थो ॿुधायांव, उहो मां थो ॿुधायां बाबा, उहो मां थो ॿुधायां। जीअं त असांजा नक्शबंदी बुज़ुर्ग पक्का कट्टर अहले सुन्नत वल जमा जा आहिनि। दादूअ में हिकिड़ो पीर सॾाईंदो आहे, अञा आहे नक्शबंदी सॾाईंदो आहे, उनजो नालो आहे हसन जान शहाणिया। सो मुंहिंजो उस्ताद में टकी रखंदो हो दादूअ में, चवंदो त हसन शहाणी तोखे त जेकर गटर में ओड़े ॿाहिरि कढां, जो चवे थो त पीरा न पीर जो कदम कोन्हे, सो तूं जे मथां आहे ई कोन, तोखे ख़बर कीअं पवे। उहो पाण खे वली सॾाईंदा हो हसन शहाणी, बाबा सम्झो था न, अञा आहे जहिड़ो आहे। सो तंहिंजे करे उहो नक्शबंदी सॾाईंदो आहे। सो बहरहाल मक़सदु इहो आहे त हिते जेके नक्शबंदी आहिनि केतिरा पीर मिठे जा मुरीद आहिनि, या भेण ॿुधो, या ॿुधो, या केतिरा साईं कंबर वारे जा मुरीद आहिनि, भेण ॿुधो,
हेर ॿुधो जीअं त अहले सुन्नत अल जमात उन ॾींहुं मौलाना ताहिरी साहब बुलबुल मदीना 2-3 भेरा दादूअ में बि हिते बि तकरीर कई त मब्दल मआद किताब आहे पीरान पीर रहमत इमाम रब्बानी जो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल हुसानी रहमतुल्लाह अलैह जेके नक्शबंदी तरीक़े जा पीर आहिनि पीराने कुबार आहिनि उन इमाम रब्बानी फरमायो आहे पंहिंजे किताब में त हिकिड़ियूं अहिड़ियूं मंज़िलूं आहे मब्दल मआद किताब आहे इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह जो फरमाइनि था हिकिड़ियूं अहिड़ियूं मंज़िलूं आहिनि ॾुखियूं मंज़िलूं आहिनि जेका उहा मंज़िल मां तय थी न पई सघे उहा मंज़िल मूंखे जेकॾहिं तय कराई आहे त पीरनि जे पीर दस्तगीर कराई आहे इहा कंहिं ॻाल्हि कई आहे बुलबुल मदीना मौलाना मोहम्मद इदरीस ॾाहिरी साहिब जेके उहो पाण नक्शबंदी आहे ऐं कंडियारे दरगाह अलाहाबाद जो मुरीद आहे ऐं मां तोखे ॿुधायां न त जंहिं ते कदम हूंदो महसूस कंदो त हुन ते कदम आहे त उहो वली आहे न पर जंहिंखे महसूस न थींदो त उहो वली की आहे उहो वली न थींदो सो अहिड़े नमूने असां अलहमदुलिल्लाह लाड़काणे में अहले सुन्नत अल जमात जा सभु पाण में भाइर आहियूं हिक ॿिए खे निशानो न बणाईंदा कयो हाणे इंशाअल्लाह मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हाणे सलातो सलाम थियणु खपे इंशाअल्लाह सुभाणे वरी ॻाल्हि यादि कजो बुलबुल मदीना बि ईंदो मौलाना मोहम्मद इदरीस ॾाहिरी साहब ईंदो ऐं मौलाना नाले मिठो मोरे वारो उहो बि ईंदो हाणे उते बि सलातो सलाम पढ़ो अचे सलातो सलाम पढ़ाई केरु आहे सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका मेरे आका आपके दर की फकीरी दो जहां की है अमीरी अब आ गया है वक्त तखीरी मिल्लत की जो दस्तगीरी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह जीअं त मथे नचण जो टेबलूं तमाम बाबा साहब छॾियो बस दीदार कयो मिलण जी कोशिश न महिरबानी करे परे हाणे दुआ साईं फरमाईंदो महिरबानी करे मथे सैयद साहब कोई साईं थो चए त कोई बि सैयद साहब हुजे दुआ घुरे सो सैयद शाह साहब साईं भूरल शाह बि बीठो आहे सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब उहो बि बीठो आहे साईं थो चए त को सैयद दुआ घुरे ऐं ॿी ॻाल्हि ॿुधो सुभाणे राति महिरबानी करे सवेर अचिजो ऐं साईं भूरल शाह अचे दुआ घुरो साईं गुलाम मुस्तफा शाह साहब बाबा मथे न चढ़जो हे टेबलूं कमज़ोर आहिनि وترفعنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السكر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق
خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ببركة إن الملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وبارك وسلم. سائیں کے دعا عرض ہوا، سائیں کو عرض ہے کہ ہمارے سب کے لیے دعا فرمائے، جس نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سب کے لیے دعا فرمائے. ایک حاجی ہمارے مرحوم حاجی جمعہ خان تھے، مرحوم اس کے خلفائے راشدین کانفرنس کے بڑے کارکن تھے، اور ابھی تک وہ اشتہار وغیرہ وہ چھپا کے دیتے ان کے بیٹے. ان کا کسی نے ان سے ظلم کیا ہے، یہ ہے کہ ان کی ویگن ہے، کسی بکٹی نے اس نے بدماشی کر اور وہ ویگن جو ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالی حق والوں کو حق دے. اور میرا عرض یہ ہمارے دوست بہت کھڑے ہیں اور میرا ماموں ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں. وہ میرا ساتھی ہے، ساتھ چکر لگا کام